بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید شاہ معین الدین حسینی عرف حسین چشتی جانشین سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ ابوالفیض۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ وقال فی مقام آخر فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام کچھ عرض اور معروض کے لیے حاضر آئے ہیں، اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے کہنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ میں یہاں پہ رک کر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ پورا قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے، پورے قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر والدین کی شان عظمت بیان فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے والدین کا ادب کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اللہ رب العزت جہاں عبادت کا حکم دیا، اللہ رب العزت جہاں تلاوت کا حکم دیا، جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، جہاں حج کرنے کا حکم دیا، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، انہیں اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرو، نرمی ان کے ساتھ اختیار کرو۔ وقل لهما قولا کریما، اور انتہائی ادب کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمتیں اللہ نے اپنی بارگاہ سے ہم کو عطا فرمایا۔ یہاں پر ہمارا موضوع ہے کہ والدین اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہے، والدین ہیں۔ دوسری نعمتیں بھی ہیں لیکن تمام نعمتوں سے افضل، تمام نعمتوں سے اعلیٰ جو نعمت ہے اللہ کی جانب سے وہ والدین کی شکل میں اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مخلص دوست، سچا دوست، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مشفق استاذ، اچھی رہنمائی کرنے والا استاذ، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نیک پڑوسی، یہ بھی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ دوست چلا جائے تو دوسرا دوست آ سکتا ہے،
استاذ چلا جائے تو دوسرا استاذ آ سکتا ہے، پڑوسی چلا گیا تو دوسرا پڑوسی آ سکتا ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ جب چلے جائیں ان کا نعم البدن نہیں ملتا، اس لیے یہ نعمت کو اللہ نے نعمت عظمیٰ کہا ہے، یہ نعمت کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کہا ہے۔ اللہ نے ہمیں والدین کی شکل میں بڑی عظیم نعمت عطا کیا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، فرما برداری کے ساتھ رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں، صحابہ کو ہدایت دے رہے ہیں ماں باپ کی عظمت اور فضیلت پر۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کریمین کو یاد کر کے اشک بار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے آنسوؤں کا سیل روان جاری ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کی ریش پاک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ، آج میری ماں اور میرے والد بقید حیات ہوتے تو میں اپنا زیادہ وقت ان کی خدمت میں گزارتا، اور بچا وقت جو مجھے نصیب ہوتا میں وہ وقت عبادت میں گزارتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، میری ماں بی بی آمنہ بقید حیات ہوتی، حیات سے ہوتے تو وہ مجھے آواز دیتے بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صرف اللہ کے رسول کی والدہ کہہ سکتے ہیں بیٹا محمد، ان کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا شخص کہے تو وہ بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے، بے ادبی میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری ماں بقید حیات ہوتے اور کہتے بیٹا محمد ادھر آؤ، اور اس وقت میں حالت نماز میں ہوتا، نماز کی حالت میں ہوتا، اور میں عشاء کی امامت کرتا ہوتا۔ توجہ کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں حالت نماز میں ہوتا اور عشاء کی امامت کرتا ہوتا، اور میری والدہ کہتے بیٹا محمد ادھر آؤ، تو میں کیا کرتا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ فرمائیے یا رسول اللہ، آپ کیا عمل کرتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نماز کو ترک کر دیتا اور امامت کو چھوڑ کر اپنی والدہ محترمہ کے پاس چلا جاتا۔ مجھے بتائیے، مقام نبوت سے بڑھ کر کوئی مقام ہے؟ سب سے بڑا مقام، ولایت سے بھی اوپر جو مقام ہے وہ مقام نبوت ہے، وہ مقام نبوت ہے۔ وہ مقام سے بڑھ کر کوئی مقام دنیا میں روئے زمین پر نہیں ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کر اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری والدہ اگر مجھے آواز دیتے تو میں نماز چھوڑ کر چلا جاتا۔ یہ ماں کا مقام، یہ ماں کا مرتبہ ہے، اللہ نے اپنے کلام پاک میں ظاہر کیا، اور اللہ کے رسول اپنے قول، اپنے عمل کے ذریعہ پوری دنیا کو میسیج دے رہے ہیں کہ نماز اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتی، نماز اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ والدین کو راضی نہیں کر لیتے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا قول ہے، کسی دنیا دار کا قول نہیں، تاجدار مدینہ کا قول ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے والد کو راضی کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کی خوشی چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں مکرم بننا چاہتے ہو تو اپنے والد کی خوشی حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے والد کو راضی نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے والد کو راضی نہیں کر لیتے۔ دوستو، عبادت اپنی جگہ سراخوں پر، تلاوت اپنی جگہ سراخوں پر، لیکن حالات حاضرہ کے تناظر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آج مسجد کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس وقت ہم مسجد میں جا نہیں سکتے۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو اس موقع پر میں اللہ کے رسول کا وہ قول سنانا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے والدین کے چہرے کو مسکرا کر دیکھ لیتا ہے، صبح بیدار ہونے کے بعد
جو اپنے والدین کے چہرے کو مسکرا کر دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو حج مقبول و مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مسکرا کر دیکھنے پر اللہ نے آپ کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا، مبرور کا ثواب عطا فرمایا۔ دوستو، ایسے حالات میں آپ اپنے گھروں میں ہیں، والدین کے درمیان ہیں، آپ والدین کی خدمت کریں، والدین کی دعائیں لیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے والدین کو تکلیف پہنچتی ہو۔ میں بالخصوص نوجوان طبقے سے بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی کام نہ کریں والدین کا دل دکھے، ایسا کوئی کام نہ کریں والدین کو تکلیف پہنچے۔ ایسے کام کرو، ایسے عمل کرو کہ والدین کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین جب اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا عرش معلیٰ پہ جاتی ہے۔ جب والدین کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو اللہ کا عرش جنبش کرتا ہے، یعنی ہلنے لگتا ہے۔ اللہ نے جب تک ماں باپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا عرش جنبش کرتا ہے، ہلتے رہتا ہے۔ حضرات محترم، میں آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو یا اولیاء کو نبوت عطا کیا ہے، ولایت عطا کیا ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، والدین کے دعاؤں کی برکت سے عطا کیا ہے۔ والدین کی خدمت کی بنا پر اللہ نے انبیاء کو نبوت عطا کیا اور اولیاء کو ولایت عطا کیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ تمہارے والدین بقید حیات ہیں، تمہارے والدین حیات سے ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے والدین بقید حیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تلوار لے کے جہاد کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا جب تم اپنے والدین کی خدمت کریں گے، والدین کی دعائیں لیں گے۔ دوستو، یہ چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی کو بدلیں، ہم اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو والدین کی دعائیں لیں۔ والدین کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے، والدین کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو بگڑی ہوئی تقدیر بھی سنور جاتی ہے، کھٹی تقدیر بھی اللہ نے اس کو کھری کر دیتا ہے۔ یہ معاملات والدین کی دعاؤں کے ذریعہ بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ ایک شخص آیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غربت میرے دامن کا حصہ بن گئی، تنگ دستی میرے دامن میں آ گئی، جو مال کی فراوانی تھی وہ تنگ دستی میں بدل گئی اور تنگ دستی دامن گیر ہو گئی، میں کیا کروں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تنگ دست ہو گیا ہوں، غربت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری تنگ دستی ختم ہو جائے، تمہاری غربت ختم ہو جائے، غریبی ختم ہو جائے تو اپنے مال کو والدین پر خرچ کرو، اپنے مال کو والدین پر خرچ کرو۔ جب تم اپنے مال کو والدین پر خرچ کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو ختم کرے گا، غربت کو ختم کرے گا اور خوشحالی عطا فرمائے گا اور تمہیں درازی عمر عطا فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، عبادت کے ذریعہ بندے کو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں جب بندہ والدین کی خدمت کو شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں بھی کمال پیدا کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں میں کشش پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کبھی کبھی شکوہ شکایت کی جاتی ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، اللہ نے ہماری پکار کو نہیں سن رہا، تو میں کہنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل کو آپ تکلیف پہنچائے ہیں، کسی کا دل آپ دکھائے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے سے پہلے مخلوق کو خوش کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کرنے والے ہو جاؤ۔ ماں باپ کو راضی کر کر جب سجدہ کیا جاتا ہے تو اس سجدے کے ذریعہ اللہ نے اپنے بندے کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے، ولایت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت محترم غریب نواز سلطان الہند جیسی بڑی عظیم شخصیت عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ولایت عطا کی ہے، دو چیزوں کی برکت سے اللہ نے مجھے ولایت عطا کی ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ولایت دو چیزوں کی برکت سے عطا کی ہے۔
قرآن کی تلاوت کے ذریعہ اللہ نے مجھے ولایت عطا کی ہے، والدین کے دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے ولایت عطا کی، والدین کے دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے ولایت عطا کی ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن اور احادیث کا ذخیرہ تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پر آپ خصوصی توجہ دے کر والدین کے درمیان میں ہیں، والدین کو خوش کریں۔ جب ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں گے تو کرونا وائرس جیسا وائرس آپ کے قریب آنے سے گھبرائے گا، کیونکہ والدین کا ہاتھ، ان کی دعائیں جب تک آپ کے شامل حال ہوتی ہیں، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے ایک بار اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کر آؤ، موسیٰ سنبھل کر آؤ۔ غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ سنبھل کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ آج تک کبھی یہ آواز نہیں آئی، اچانک کیسے یہ آواز آ گئی کہ موسیٰ سنبھل کر آؤ۔ پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ اب تک جب تم آتے تھے تمہاری ماں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے تھے، آج تمہاری ماں نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، تمہیں دعائیں دینے کے لیے، تمہاری ماں باقید حیات نہیں ہے، اسی لیے ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے موسیٰ سنبھل کر آؤ، موسیٰ سنبھل کر آؤ۔ دوستو، حضرت مخدوم ماہی بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مخدوم ماہی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ نے ان کو علم اور ولایت کیسے عطا فرمائی، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرات محترم، یہ تو والدین کی فرما برداری اور والدین کی خدمت کا معاملہ تھا۔ اب میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ والدین کی خدمت کرنے پر، والدین کی فرما برداری کرنے پر کیا ملتا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنے پر کیا ملتا ہے۔ میں دو چیزیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، چاہے آپ اسے اختیار کیجئے، چاہے آپ اسے اختیار کیجئے۔ یہ راستہ رحمان کا راستہ ہے، فرما برداری کا راستہ، اور نافرمانی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ میں اتنا کہہ کر آپ کے سپرد کر دوں گا، چاہے آپ رحمان والے راستے کو اختیار کیجئے یا شیطان والے راستے کو اختیار کیجئے۔ حضرت مخدوم ماہی اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں علم کی نعمت سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہنے لگے، ان کا نام مشہور تھے وہ علی کے نام سے، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے احباب میں حضرت مخدوم ماہی مشہور تھے علی کے نام سے۔ ان کی والدہ کہنے لگے کہ بیٹا علی، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امی جان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں اتنے مدارس نہیں تھے جتنے آج مدارس موجود ہیں۔ اس زمانے میں کئی میل دور سفر کر کے جایا کرتے تھے بزرگان دین علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت مخدوم ماہی کی والدہ چاہتی تھی کہ بیٹا مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ اتفاق سے ایک دن حضرت مخدوم ماہی فجر کی نماز ادا کیے اور سمندر کے کنارے چلے گئے، سمندر کے کنارے چلے گئے۔ سمندر کے کنارے جانے کے بعد وہاں پہ ایک بزرگ تشریف فرما تھے، سمندر کے کنارے بیٹھے تھے، جن کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، جن کے چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ آپ حضرت مخدوم ماہی ان سے ملاقات کیے، ان کی دست بوسی کیے، قدم بوسی کیے، اور کرنے کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے آپ مخدوم ماہی ہو؟ تو حضرت مخدوم ماہی کہیں ہاں میں مخدوم ماہی ہوں۔ مخدوم ماہی سوال کیے کہ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ وہ بزرگ سے حضرت مخدوم ماہی سوال کیے کہ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں فجر کی نماز کے بعد سمندر کے کنارے بیٹھ کر علم کی نعمت عطا کروں، اس لیے کہ تم اپنے والدہ کی اطاعت کے لیے علم حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روک دیے۔ تو وہ مخدوم ماہی پریشان ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں خضر ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں علم کی نعمت عطا کروں۔ وہ والدہ کی اطاعت کیے، فرما برداری کیے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے حضرت خضر کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کر میرے محبوب بندے مخدوم ماہی کو علم کی نعمت عطا کرو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام مخدوم ماہی سے کہنے لگے کہ مخدوم ماہی کہ آپ کو میں جو علم کی نعمت عطا کر رہا ہوں یہ آپ کسی کو نہ بتائیں، اگر آپ یہ راز کسی کو بتائیں گے کہ میں آپ کو سمندر کے کنارے علم کی نعمت عطا کر رہا ہوں تو میں آپ کو علم عطا نہیں کروں گا، میں دوسرے دن سے نہیں آؤں گا۔ تو 3 دن کا عرصہ گزرا، 3 دن مسلسل مخدوم ماہی آتے رہے اور حضرت خضر علیہ السلام سے علم کی نعمت حاصل کرتے رہے۔ 3 دن جب گزر گئے
تو مخدوم ماہی کی والدہ بھی بڑی ولیہ تھی، وہ کہنے لگے کہ اے مخدوم ماہی، تم فجر کی نماز کے بعد جو جاتے ہو تاخیر سے آتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو مخدوم ماہی پریشان ہو گئے کہ اگر میں بتا دوں تو حضرت خضر نہیں آئیں گے، اگر میں نہ بتایا تو والدہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ وہ کشمکش میں تھے کہ کیا کرو۔ اتنے میں اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ خضر نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن والدہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ والدہ کو سارا سچا واقعہ بتا دیے، سچ واقعہ پورا بتا دیے والدہ سے کہ میں فجر کی نماز کے بعد سمندر کے کنارے جاتا ہوں، وہاں پہ حضرت خضر تشریف لاتے ہیں اور مجھے علم کی نعمت عطا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو ماں سے وہ کہنے کے بعد لپٹ کر روتے ہیں کہ ماں، حضرت خضر نے تو کہا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیں گے تو میں علم سکھانے نہیں آؤں گا۔ ان کے پاس علم کی جستجو تھی، علم کی طلب تھی کہ میں علم حاصل کروں، علم حاصل کروں۔ گھبرا گئے کہ اب میں ماں کو بتا دیا، اب حضرت خضر نہیں آئیں گے پڑھانے کے لیے۔ اتنے میں ان کی والدہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ مولا، میرے بیٹے مخدوم کو علم کی نعمت سے مالا مال فرما اور ساتھ میں ولایت کی نعمت سے مالا مال فرما، ولایت کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اتنا کہنا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے مخدوم ماہی بستر پر آتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ والدہ دعا کر دیے، عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر آئے اور سو گئے۔ آپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، لا کر حضرت مخدوم ماہی کے سینے کو چاک کرتے ہیں، سینے کو چاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام علوم کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، تمام علوم کی نعمتیں عطا کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ولایت کی نعمت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر سے جب ملاقات ہوتی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام مخدوم ماہی سے کہتے ہیں کہ مخدوم ماہی، اب تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، تاجدار مدینہ نے تمہیں اپنی بارگاہ سے علم بھی عطا فرمایا ہے اور ولایت کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ مجھے بتائیے، حضرت مخدوم ماہی محنت کے ذریعہ علم حاصل کیے، 3 دن حضرت خضر کے پاس جا کر علم حاصل کیے، اس کے بعد ماں کی دعا کی برکت نے اللہ نے انہیں علم کی نعمت بھی عطا فرمایا اور ولایت کی نعمت بھی عطا فرمایا۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ اپنے بندے کو جو عطا فرماتا ہے، ولایت سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہوتا۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ اللہ کے رسول پر بند ہو گیا، اللہ کے رسول پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ نے یہ مقام مخدوم ماہی کو جو عطا فرمایا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے عطا کیا ہے۔ حضرت باقی باللہ کو آپ لے لیجئے، آپ بایزید بستامی کو لے لیجئے، سری سختی کو لے لیجئے، جتنے اکابر بزرگان دین ہیں تمام کو آپ لے لیجئے۔ اللہ نے ان کو ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے، ماں باپ کی خدمت کی برکت سے یہ مقام عطا کیا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ سنا کر میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ولایت کی دنیا میں آپ کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، بڑی قدر کی نگاہوں سے آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ بایزید بستامی علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد، علم شریعت حاصل کرنے کے بعد جنگلوں میں، بیابانوں میں نکل جاتے ہیں ولایت کا آخری درجہ حاصل کرنے کے لیے۔ ولایت کے 28 درجے ہوتے ہیں، 1 2 3 درجے نہیں ہوتے، جیسے کہ علم ہوتا ہے کہ مولوی کے بعد عالم ہوتا ہے، عالم کے بعد فاضل ہوتا ہے، فاضل کے بعد کامل ہوتا ہے، یہ علم کے درجے ہیں۔ اسی طرح ولایت کے کتنے درجے ہیں؟ 28 درجے ہیں۔ 28واں درجہ حاصل کرنے کے لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں، بیابانوں میں نکل جاتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق 30 سال بایزید بستامی جنگل میں رہے، اور دوسری روایت کے مطابق بایزید بستامی 40 سال تک جنگل میں رہے، جنگل میں رہ کر ولایت کا درجہ حاصل کرنا چاہے۔ پھر 40 سال کا عرصہ جب مکمل ہو گیا تو جنگل سے نکلتے ہیں والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے، والدہ کا دیدار کرنے کے لیے، والدہ کی دعائیں لینے کے لیے جنگل سے نکلتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے تو آپ اپنے گھر کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد آتا ہے کہ والدہ شاید سو رہے ہوں گے، میں اگر انہیں جگا دوں
بیدار کروں تو ان کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا، اسی لیے آپ دروازے کے پاس بیٹھے رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ دروازے پہ دستک دیے، جیسے ہی آپ دروازے پر دستک دیے بایزید بسطامی، اندر سے آواز آئی آپ کی والدہ کی، بیٹا بایزید تم آ گئے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے باوجود میری دستک پر میری والدہ کو کیسے پتہ چل گیا کہ بایزید ہی آیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، اپنی والدہ کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، قدموں پہ گر کر والدہ سے کہنے لگتے ہیں کہ امی آپ کی دعاؤں سے میں آ گیا ہوں، امی میں آپ کی دعاؤں سے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ بایزید بسطامی کی والدہ اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھ سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جاتا ہے، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ بیٹا بایزید آپ کے بال دیکھو کتنے بکھر گئے ہیں، آپ کی ریش پاک دیکھو، آپ کی داڑھی کے بال دیکھو کتنے پھیل گئے ہیں، اور آپ کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اور گلے کے جو رگ ہوتے ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں تم نے اپنی ایسی حالت کر لی؟ کیوں تم نے ایسا کیا اپنے ساتھ؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان میں ولایت کا آخری درجہ حاصل کرنے کے لیے 40 سال تک جنگلوں میں بیابانوں میں پھرتا رہا وہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ کہتے ہیں کہ اے بایزید کیا وہ درجہ آپ نے حاصل کر لیا؟ کیا وہ مقام مرتبہ رتبہ آپ نے حاصل کر لیا؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امی جان میں وہ مقام 40 سال جنگل میں رہ کے حاصل نہیں کر سکا، وہ مقام وہ رتبہ میں جنگل میں رہ کر حاصل نہیں کر سکا۔ تو اتنے میں آپ کی والدہ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد گر گڑا کر آنکھ سے آنسو نکال کر بایزید بسطامی کی والدہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا بیٹا بایزید 40 سال تک جنگل میں رہ کر عبادت کیا وہ درجے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے باوجود تو نے وہ درجہ عطا نہیں کیا۔ اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ ہم نے بایزید بسطامی کو آپ کی دعاؤں سے وہ درجہ حاصل کرا دیا، آپ کی دعاؤں کی برکت سے وہ درجہ حاصل کرا دیا ہے۔ اتنے میں بایزید بسطامی اپنے والدہ کے قدموں پہ گر کر رونے لگتے ہیں۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بایزید جب تک ماں کو راضی نہیں کیے تھے اللہ نے تم کو وہ درجے سے محروم رکھا۔ جس وقت تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے حق میں شروع ہو گئی، جس وقت تم اپنے ماں کے پاس آئے اور ان کا دل خوش کیے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تمہیں وہ درجہ عطا کر دیا ہے۔ مجھے بتائیے عبادت کے ذریعہ بھی بایزید بسطامی وہ درجہ حاصل کر سکتے تھے؟ آپ نے کیسی کیسی عبادتیں نہیں کی ہوگی، آپ نے کیسی تلاوت نہیں کی ہوگی، آپ نے کیسا اپنے آپ کو اپنے نفس کو کیسا نہیں مارا ہوگا، اس کے باوجود اللہ نے وہ مقام وہ رتبہ حاصل نہیں کیا، اللہ نے حاصل آپ کو کروایا ہے تو ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے آپ کو حاصل کروایا ہے وہ مقام۔ حضرات محترم اس سے پتہ چلا کہ والدین کی خدمت سے اللہ نے ولایت عطا کرتا ہے، والدین کی دعاؤں سے اللہ علم عطا کرتا ہے، والدین کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ دولت عطا کرتا ہے، والدین پر مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ تنگدستی کو ختم کر کر خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ عبادت کے ساتھ جب ہم یہ چیزوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں جو خامیاں ہیں، جو چیزیں ہیں اس کو ختم ہو کر خوشحالی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ دوستو یہ تو فرما برداری کا معاملہ تھا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آسانی سے اچھی طرح آ جائے۔ یہ تو فرما برداری کا معاملہ تھا، یہ تو اطاعت گزاری کا معاملہ تھا جس کی بنا پہ اللہ نے مخدوم ماہی کو علم عطا کیا، ولایت عطا کیا، بایزید بسطامی کو ولایت عطا کیا۔ ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، سب اپنے اپنے حالات سے پریشان رہیں گے، اپنے اپنے اعمال کو لیے پریشان رہیں گے۔ اتنے میں ایک شخص کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوگی، وہ نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ نیکیوں کا پلڑا نیکیوں سے بھاری ہو جائے گا، میزان نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا۔ ہونے کے بعد وہ شخص کو ایک طرح کی خوشی محسوس ہوگی کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا،
جنت میں چلا جاؤں گا، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ فرشتے اور اہل محشر اس کی قسمت پہ رشک کریں گے، آخر اس نے کون سی نیکی کی ہے کہ جس کی بنا پر اس کی نیکیاں پہاڑ کی مانند ہو گئی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ گناہ کے پلڑے میں آ کے گر جائے گا۔ گناہ کے پلڑے میں جیسے ہی وہ چھوٹا سا کاغذ گر جائے گا تو گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا کم ہو جائے گا۔ جب وہ گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو وہ شخص پکار کر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو مجھے جہنم میں لے جا رہی ہے، وہ کون سا عمل ہے جو جہنم کی طرف مجھے گھسیٹ کر لے جا رہا ہے۔ اتنے میں فرشتے کہتے ہیں کہ چھوٹا سا کاغذ جو میزان پر آ کر میزان میں آ کے گر گیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص جس کو ہم جہنم میں لے جا رہے ہیں، یہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنی والدین سے، والد سے بھی اور والدہ سے بھی زور سے آواز سے بات کیا تھا، زور سے بلند آواز سے بات کیا تھا۔ اس بنا پر اس کے تمام نیکیوں کو سلب کر لیا ہے اور اس کے وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ زندگی بھر نیکی کرتا رہا، نیکی پہاڑ کی طرح ہو گئی، اس کے بعد ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ اپنے والدین سے بلند آواز سے بات کیا تھا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیا تھا، اس بنا پر اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ مجھے بتائیے جو ہر وقت ہر لمحہ اپنے والدین سے بلند آواز سے بات کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ جو اپنے والدین پر پیسہ خرچ کرنے پر کفایت شاری کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ جو اپنے والدین کو بدتمیزی سے پیش آتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ چیز اپنے اندر سے ختم کریں اور ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی فرما برداری کے جذبے کو فروغ دیں۔ دوستو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کو کندھے پہ بٹھا کر 7 حج بھی کر لو تو تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ 7 حج تم اپنے ماں باپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لو گے تب بھی تم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ مجھے ہمیشہ ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، مجھے غصہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ تم کو غصہ کرتے ہیں، جب تمہارے ماں باپ تم کو ڈانٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہارے نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ مقام اللہ نے بندے کو عطا کیا ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں، ماں باپ کے توسل سے اللہ نے یہ مقام اپنے بندے کو عطا کیا ہے۔ ایسے حالات میں آپ والدین کے درمیان ہیں، والدین کے قریب ہیں تو ان کی دعائیں لیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ دوسری نعمتیں بھی ہیں، جیسا کہ میں عرض کیا کہ دوسری نعمتیں بھی ہیں۔ مخلص دوست، سچا دوست، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نیک پڑوسی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مشفق استاذ، اچھا استاذ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ان نعمتوں سے ماں باپ کی نعمت کیوں بڑھ کر ہے؟ کیونکہ یہ نعمتیں اگر بندے سے جدا ہو گئی تو وہ نعمتیں بندے کو دوبارہ مل سکتی ہیں۔ مشفق استاذ چلا گیا تو دوسرا استاذ آ سکتا ہے، نیک پڑوسی چلا گیا تو دوسرا پڑوسی آ سکتا ہے، مخلص دوست، وفادار دوست چلا گیا تو دوسرا دوست آ سکتا ہے۔ لیکن جب ماں باپ ہم سے جدا ہو جائیں تو ان کی طرح نعم البدل اللہ تعالیٰ ہم کو عطا نہیں کرتا۔ اس بنا پر والدین اللہ کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، اس لیے ان کو نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ ہم والدین کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ شکوہ شکایت کی جاتی ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آئے دن پریشانی کے حالات فیس کرنا پڑتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھو، ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھو اور ماں باپ کا دل خوش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی خوش رکھے گا، حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا، اور اس کی برکت سے پل صراط پر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول کا ایک قول سنا کر اپنی گفتگو کو تمام کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بستر پر لیٹے ہو، اللہ کے رسول کا قول ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم بستر پر لیٹے ہو، لیٹ کر اپنے والدین کو ہنسا رہے ہو، بستر پر لیٹے ہو، لیٹ کر اپنے والدین کو خوش کر رہے ہو، ان کی مسکراہٹ کا سبب بن رہے ہو، ان کی خوشی کا سبب بن رہے ہو، تو پوری رات عبادت کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف رات کے موقع پر بستر پر لیٹے ہیں اور والدین کو ہنسا رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو خوش کرنے پر پوری رات عبادت کرنے سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ چیزوں کو اپنی زندگی میں بلکہ اپنے وجود میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے سے جب اس کے والدین راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، بلندی کے دروازے کھول دیتا ہے، عزت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اس سے اس کے والدین ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور خوشحالی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے حضرات محترم، میرا اپنا قیاس ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیا اور اللہ نے ہمارے لیے اپنے رحمتوں کے دروازے بند کر دیا، نعمتوں کے دروازے بند کر دیا۔ کہیں نہ کہیں ہمارے ذات کے ذریعہ، ہمارے وجود کے ذریعہ والدین کو تکلیف پہنچی ہے، والدین کا دل دکھا ہے، اس بنا پر اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیا ہے۔ والدین کو خوش کرو، والدین کو راضی کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے بھی کھولے گا اور رحمتوں کے دروازے کھولے گا، رزق کے دروازے کھولے گا اور تنگ دستی کو ختم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تنگ دستی کو ختم کرے گا۔ یہ آپ سے میری ادباً گزارشات تھی جو میں عرض کر رہا تھا۔ اس ٹاپک پر میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ والدین کو جتنا ہو سکے خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، چاہے آپ اللہ کی رضا حاصل کریں یا اللہ کی نافرمانی حاصل کریں۔ اور کرونا وائرس کو لے کر حالات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص باوضو رہتا ہے، جو شخص ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے محفوظ کر دیتا ہے، ہر بیماری سے۔ اس میں کرونا وائرس کی بیماری بھی آ گئی، اس میں ہر وہ بیماری آ گئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ بیماری سے دور کر دیتا ہے اور بلیات کو، مشکلات کو اس کے قریب آنے سے منع کر دیتا ہے، اور جادو ٹونے سے بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو محفوظ رکھتا ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ والدین کی خدمت کی جا رہی ہے، دنیا والے دیکھ کر آپ کو بہت سارے القابات دیں، اس وجہ سے نہیں۔ آپ دنیا والوں کے سامنے آپ بڑے مہان بنیں، اس وجہ سے نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ کے اوپر پیسہ خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ کے پاؤں دبائیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ ہر وہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ میں گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں اور آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو اپنے والدین کا مطیع فرما بردار بنا اور والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی، دعائیں لینے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور مولا تعالیٰ تمام بیماریوں سے بالخصوص کرونا وائرس سے پورے عالم انسانیت کی حفاظت فرما۔ باقی دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔